ہم بات کریں گے ٹک ٹاک کے حوالے سے کہ گورنمنٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جو بین کیا ٹک ٹاک کو، وہ کیا سوچ کے کیا یا بالکل ہی بغیر سوچے سمجھے کر دیا؟ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ایپس کہیں پہ بین ہوئی ہیں، یعنی کہ امریکہ کی اگر ہم بات کر لیں، وہاں پر اگر ٹک ٹاک کو بین ہوا ہے تو وہ چائنا اور امریکہ کی ایک کولڈ وار چل رہی ہے، ان کے آپس میں فائنینشیل مسائل ہیں، ان کے باقی مسئلے ہیں، بھارت اور چائنا کے آپس میں کافی مسئلے ہیں، لداخ کا ایشو تھا، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ولگیرٹی کی وجہ سے بین نہیں ہوا۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بہت سیریس ہو سکتے ہیں اس سینس کے اندر کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آنی ہے خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں، اور جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے تھے وہ اب اس وجہ سے شاید نہ کریں کہ یہاں پر تو کچھ بھی فوراً ہو جاتا ہے، بلینکٹ بین لگا دیا گیا ٹک ٹاک پہ۔ تو اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن تیار کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ وقاص چودھری موجود، سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ وقاص چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ درخواست آپ نے تیار کی ہے اس کا متن کیا ہے؟ کس بیسس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بین لفٹ کیا جائے؟ بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا، جس نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا سٹانس اس پہ بتا سکوں۔ ایکچولی یہ جو ولگیرٹی کے اوپر اور امورل کانٹینٹس کے اوپر اس کے اوپر بین لگا ہے، تو جی سب سے پہلے تو ہم اس بات کا بالکل اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، جو ولگیرٹی امورلٹی کرتا ہے نہ صرف یہ کرتا ہے بٹ ہو ٹاکس اگینسٹ اسٹیٹ، اس کے علاوہ جو بات کرتا ہے آپ کا آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس کو بھی بین کر دیں، بٹ اس کی آئی ڈی کو بین کیا جائے۔ اوور آل ٹک ٹاک اپلیکیشن کو بین کرنے سے اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے اکانومیکلی، اور جو ہم نعرہ لگاتے ہیں پاک چین دوستی زندہ باد، اس کو بھی ہمیں مین کرنا ہے، اس کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ اور جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ جی ولگیرٹی کی کوئی ڈیفینیشن طے نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اگر ہمیں اس کو آن دا گراؤنڈز آف ولگیرٹی بین کرنا بھی ہے تو فرسٹ وی شوڈ ڈیفائن دا ولگیرٹی۔ جیسے آپ نے باجوہ صاحب دیکھا یوٹیوب بین ہوئی آن بلاسفیمی، تو بلاسفیمی میرے خیال میں بہت ایک بڑا ایشو ہے ہم مسلمانوں کے لیے، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ آج یوٹیوب بھی ورک کر رہی ہے اور اس پہ آپ ایڈلٹ کلپس بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں ایز کمپیئرڈ آپ ٹک ٹاک تو بالکل ایسی سائٹ نہیں ہے۔ اٹس ریئلی اے فیملی اپلیکیشن، جس کی وجہ سے ہمیں ایک انٹرٹینمنٹ ملی ہوئی تھی جس کا گلا آج گھونٹ دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے، جو اسپوکس پرسن ہے وزیر اعظم کے شہباز گل، انہوں نے یہ بات کی، بلکہ اب تو مشیر ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کوئی پکا بین نہیں لگ گیا، یہاں پہ ہم ٹک ٹاک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مینج کیا جائے ان اکاؤنٹس کو کہ جو ان کے خیال میں فحاشی پھیلا رہے تھے، جو شکایات آ رہی تھیں، ان کو صرف ہم کلوز کر دیں اور پھر یہ تب تک کے لیے، لیکن اس سے پہلے بین کر دیا گیا۔ اب یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کب تک کے لیے بین۔ سر یہ پورا اوور آل بین کر دیا گیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اگر یہ پوری بین ہو سکتی ہے تو اس کا ایک انٹیگرل اکاؤنٹ بین کرنا تو پی ٹی اے کے لیے بہت آسان تھا۔ ان کو جو 10 20 50 100 1000 اکاؤنٹ لگتے تھے جو ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں، اس کو بہت آرام سے بین کر دیتے، لیکن جو ملین آف اس کے یوزرز ہیں ان کا کیا قصور ہے جو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں اس کو، ملک کو۔ اچھا، آپ پٹیشنر ہیں اس میں اور آپ کے جو کلائنٹس ہیں کافی سارے ٹک ٹاکرز بڑے مشہور، یہ پیسے وغیرہ بھی اس سے کو کما رہے تھے لوگ؟ جی بالکل۔ اچھا، سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے، جو بیچارے بالکل لوور مڈل کلاس تھی جو ٹک ٹاک کی وجہ سے ڈی ایس میں فیمس ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں ان کی ایک ارننگ سورس آف ارننگ جنریٹ ہو گئی تھی کہ ایک فارغ آدمی جو کبھی ڈرگس کرتا تھا یا جو کبھی بیڈ ہیبٹس میں انڈکٹڈ تھا، وہ ٹک ٹاک کی طرف آیا، اس نے اپنی سب سے پہلے برین سٹارمنگ کی، دماغ میں پورا اس نے اسکرپٹ سوچا، پھر اس نے اس پہ عمل بھی کیا اور اس کو پرفارم کرنے کی وجہ سے اس نے پیسے کمانا شروع کر دیے، اس کا تو بیچارے کا روزگار بند کر دیا جی آپ نے۔ تو یہ بھی آپ کی پٹیشن کا پارٹ ہے کہ اس وجہ سے بھی اس کو کھولا جائے؟ جی بالکل جی بالکل۔ آفٹر افیکٹس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں کہ آگے اس کے کیا آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ اس کے سب سے بڑا جو افیکٹ ہے نا، جو سب سے بڑا افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب نے دیکھا کووڈ-19 میں جی ہمارے بچے، ایون ہم خود بڑے، مینٹلی اینڈ فزیکلی ال ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو، ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا کیونکہ باہر ہم نکل نہیں سکتے تھے کووڈ کے ڈر سے۔ تو گھر میں بیٹھ کے سب سے پہلے سوچنا کہ ہم نے کیا بنانا ہے اور اس کے بعد اس پہ پرفارم کرنا، اٹس این ہیلدی مینٹل اینڈ فزیکل ایکسرسائز۔ تو سر ٹو این ایکسٹینٹ تو سر ہماری تو بیسٹ انٹرٹینمنٹ تھی جو گھر میں بیٹھ کے آپ ایزیلی اویل کر سکتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے سوائے نیگیٹیوٹی کے۔ تو اٹس اے پازیٹیو ایکسرسائز جو ہم کر رہے تھے جس کا گلا آج دبا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا سر روزگار بند ہو جائے گا، لوگ جو پہلے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کر رہے تھے وہ نیگیٹیوٹیز کی طرف پھر آ جائیں گے۔ آپ کا بزنس ہب جو جب یوٹیوب آپ نے بین کیا وہ کرنا بھی چاہیے تھا،
ٹھیک ہے, اس کو بین کیا, وہ اس کا ہب چلا گیا, سرور مین چلا گیا انڈیا میں. اب اگر بیگو کا بھی سرور چلا گیا انڈیا میں, آج اگر آپ ٹک ٹاک کو نہیں کھولتے جو ہمارا چائنا دوست ہے, تو سر وہ بھی اپنا سرور اٹھائے گا اور وہاں پر لے جائے گا, تو ہم تو بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ بڑے سیریس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اس کے حوالے سے بہت دفعہ یہ بات کی کہ تانیہ ایدروس جو تھیں, جو بعد میں آپ سے چھوڑ کے چلی گئیں, وہ ایشو عجیب سا تھا جس کی وجہ سے انہیں چھوڑ کے جانا پڑا. بہرحال ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پاکستان کو لے کر آنا ہے, جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے, خاص طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ ویژن عمران خان صاحب کا حکومت کے فیصلوں میں نظر نہیں آتا. یہاں پر جو ابھی ہمارے ساتھ وقاص چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت سی اپلیکیشنز, بہت سی ویب سائٹس یہاں پر بین کر دی گئیں, اس کا سلوشن کچھ اور ہو سکتا تھا, انہیں سلیکٹیولی بین کیا جا سکتا تھا. لیکن ایک سمپل سلوشن پاکستان کی گورنمنٹ نے, خاص طور پہ پی ٹی اے کی اگر بات کریں تو وہ یہ انہوں نے رکھ لیا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نظر آئے اسے بلینکٹ بین کر دو, یعنی کہ کمپلیٹلی بین کر دو. یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا تھا, وہ اس طرح سے کہ پہلے یہ ٹک ٹاک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کرتے اور ان سے کہتے کہ کس طرح سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ نہ مانتے, جو کہ کلیم تو گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اب دوبارہ کام تو وہی کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ٹاکس کرنی ہے, تو یہ معاملہ یوں بھی سالو ہو سکتا تھا. پاکستان کے لیے بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ فحاشی کو آپ بین کریں, لیکن اس کے اثرات برے ہوں گے جو اس وقت ٹک ٹاک کو بین کیا ہے. ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. عامر بھائی, یہ بتائیے گا, آپ تجزیہ کار ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں ملکی سیاست پر, جو اپوزیشن اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم جلد سے جلوس کر کے جلد از جلد اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کتنی سیریس ہے, یا پھر گورنمنٹ کا جو ورژن ہے, یہ سٹینس ہے کہ یہ سیریس بالکل نہیں ہے, یہ صرف ڈھیل چاہ رہے ہیں ہم سے اپنے کیسز کے حوالے سے؟ دو باتیں دیکھیں تو تاریخ کی گواہی ہمیں دیکھنی چاہیے. کیا پاکستان میں تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جلسے جلوسوں کے ذریعے جو ہے حکومت ہٹ گئی ہو؟ تو میرے خیال میں اس کی ہمیں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی ہے. ایوب خان کے دور میں یقیناً جو تھا حکومت ہل گئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی اسی جو سیٹ اپ کی کنٹینویشن رہی تھی. جو بھی جمہوری حکومتیں ہیں وہ کبھی بھی جلسے جلوس سے نہیں ہٹی. وہ اس وقت ہٹتی ہیں کہ جب ریاستی اداروں کے مابین کوئی تضادات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, یعنی کہ عدلیہ بمقابلہ حکومت ہو جائے, صدر بمقابلہ وزیر اعظم ہو جائے, یا فوج بمقابلہ وزیر اعظم ہو جائے, جو ہماری تاریخ ہے ابھی تک نا. تو تاریخی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ جو اس وقت ان کے ساتھ ہے. دوسری بات جو ہے بہت اہم, وہ یہ کہ خود جو اس کا اختلاف ہے وہ ایک اس کا تضادات کا شکار ہے بہت زیادہ. کس طرح کے تضادات؟ پہلی بات تو یہ کہ جناب کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر پی ٹی ایم سروائیو کرتا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی اختلاف کے اتحاد میں کہتے ہیں نا حرب الدستے کا کردار ادا نہیں کر رہی, بلکہ وہ ایز اے بی ٹیم ہے. اصل جو مرکزیت حاصل ہے اس وقت وہ نون لیگ کو ہے. تو ہمیشہ یہ سوال ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہ کیا وہ اپنا کندھا استعمال کر کے نون لیگ کو جو ہے سیرا باندھنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو بہت ایک بڑا جنرل ایشو ہے کہ سندھ میں ان کے پاس انہوں نے اس مرتبہ 2018 کے الیکشن میں تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ نشستیں لی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, تو کیا وہ کسی بھی اگر فرض کریں کوئی حکومت ہٹتی ہے, کوئی اسمبلیز ٹوٹتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟